حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے معیار بنایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، مشکات میں روایت ہے، نہج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضور نے یہ ارشاد کر کے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا یہلک فی رجلان محب مفرط یکرزنی بما لیس فی۔ اے علی، تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے ومبغض یحملہ شنآن علی ان یبہتنی، اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مسافر ہو گئے۔ ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پہ آئے اور کہا یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہنا، اے علی تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم ہمارے معبود ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دی۔ تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ضلع میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہے، اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خدا اور الہ کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا، لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے۔ بلکہ شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی، وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو، تو آپ نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے، اور یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے جو ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں کہ نبیوں سے حضرت مولا کائنات کو افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ 12 امام اور 14 معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کا۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، اولیاء اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف ذوات انبیاء ہیں، اور یہ انہی کا اعزاز ہے، ان کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل مانتا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں، میں ان کے اوپر وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے پہ جاری ہوتی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، جو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں، کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ قال ابو بکر، کہا امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ قال عمر، تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا گیا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے میرے بارے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک چادر بھی ہوتی تو میں آخر دم تک لڑتا۔ شیر خدا ہو اور اللہ کا رسول وصیت کرے اور وہ چپ کے بیٹھا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حفوات ہیں اور یہ اباطیل ہیں، اور یہ جو ہیں وہ
شر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہے۔ مخبر صادق نے پہلے خبر دی کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہوں، وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَنِ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض میں برباد ہو جائیں۔ ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ خود حضرت مولا کائنات کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔